الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ پس ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ تو پس ان میں سے کچھ ایسے تھے مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا جن پر ہم نے تیز و تند آندھی بھیجی. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے تھے مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ جن کو آ پکڑا ایک چیخ نے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے تھے مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور نہیں ہے اللہ ان پر ظلم کرنے والا. وَلَكِنْ اور لیکن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں. کمثل العنکبوت ایک مکڑی کی مانند ہے. اتخذت بیضا جس نے ایک گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اور بے شک سب سے کمزور گھر لبیت العنکبوت البتہ مکڑی کا گھر ہے. لو كانوا يعلمون کاش کہ یہ علم رکھتے ہوں. ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے اس کے علاوہ جس کو وہ یہ پکار رہے ہیں من شیء کچھ بھی. وهو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے. وتلک الامثال اور یہ مثالیں نضربها للناس ہم اس کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما يعقلها اور نہیں اس سے سمجھ بوجھ رکھتے سمجھتے اس کو الا العالمون مگر وہی جو علم رکھتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض اللہ نے ہی آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے بالحق کے حق کے ساتھ. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باغی لوگوں کا اور باغی قوموں کا ذکر کیا اور فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ. یہ دیکھو تم سے پہلے یہ بڑے بڑے نام تھے، بڑی بڑی قومیں تھیں اور ایسی قومیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان جیسا اس کے بعد پیدا ہی نہیں کیا. ایسی قومیں تھیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، یعنی اللہ کی پکڑ آئی. اور اگر تم یہ دعوت دے رہے ہو تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے، وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے. تم ان سے بہت کمزور ہو، نہ تمہیں وہ مال دیا گیا ہے نہ تمہیں وہ قوت و طاقت دی گئی ہے جتنی پہلے لوگوں کو دی گئی تھی. لیکن یہ یاد رکھو کہ انہوں نے بھی جب پیغمبروں کی نافرمانی کی اور پیغمبروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا کیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا کچھ ایسے تھے کہ جن کے اوپر ہم نے صرف آندھی بھیجی، تیز و تند آندھی. اب آندھی ہے، ہوا چل رہی ہے، بس اوقات انسان اس سے محظوظ ہوتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ ہوا تھوڑی ہے نا، لیکن اسی کی سپیڈ کو اللہ نے تیز کر دیا. اور سمودیوں کے ساتھ یوں ہوا کأنہم اعجاز نخل خاویہ کھجوروں کے تنوں جتنا ان کا قد ہے. اور اس آندھی کی وجہ سے کیا ہے، یہ سارے کے سارے بھسم ہوئے پڑے، اس کی وجہ سے گرے. اپنا یہی وجود جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے تھے، رسولوں کے مقابلے میں کھڑا کر رہے تھے، اس کو بھی برقرار نہیں رکھ سکے. آئی کیا تھی؟ ہوا، اس کے ذریعے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری اور اس چیخ کے ساتھ ہی ان کے کلیجے پھٹ گئے. اور دوسرا اس کا معنی مفسرین نے کیا ہے جب بھی کوئی اسی طرح کی زوردار آواز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دھماکہ بھی ہوتا ہے، زمین ہلتی ہے، زلزلہ بپا ہو جاتا ہے. ادھر سے چیخ کے ساتھ ان کے کلیجے پھٹے ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کے اندر زمین کے اندر زلزلہ سا بپا ہوا ہے، وہی مضبوط گھر جو ان عادیوں نے بنا رکھے تھے پہاڑوں کو تراش کے، وہی ان کے اوپر آ گرے اور اللہ نے ان کو چکنا چور کر دیا، ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا ان لوگوں کو. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے زمین میں جا رہے تھے اپنی شہنشاہیت کو ذکر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنا رعب اور دبدبہ ان پر جمانے کے لیے جا رہے تھے. اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ پھٹی اور وہ غرق کر دیے گئے، یعنی قارون. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صاحب کا قوم میں سے ایک بندہ تھا، اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، تکبر کی چال چلتا جا رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے اس کو پکڑا، زمین میں دھنسا دیا، اور اب تک وہ اسی عذاب میں مبتلا ہے، وہ زمین کے اندر دھنستا ہی جا رہا ہے۔ یعنی غرور اور تکبر اللہ کے سامنے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی تھے جو بہت مضبوط تھے اور کہتے تھے انا ربکم الأعلی، اتنا اونچا محل بناؤ میں دیکھوں کہاں ہے موسیٰ کا رب۔ تو ہم نے اس فرعون کو بھی غرق کیا۔ وما كان اللہ لیظلمہم، اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ بدبخت ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ کیا تھا کہ پیغمبروں کی نافرمانی کی، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، توحید کے ساتھ شرک کی، امیزش کی، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ذمہ جھوٹ کو لگا دیا اور اپنی خواہشات کے اور اپنے ذہن کے مطابق جو بت بنایا اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کے پاس بھی بڑے بڑے اس طرح تھے کہ ہمیں فلاں بچائے گا، ہمیں فلاں بچائے گا، ہمیں فلاں بچائے گا۔ مکے والے بھی 360 کے ہزار، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم اللہ کے حکم سے ہی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کیا کہ ہم اللہ کے حکم سے ان کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، پیغمبروں کی دعوت کے تو مخالف ہے۔ جب پیغمبروں کی دعوت کے خلاف ہے تو چاہے ساری دنیا اس کو یہ کہے نا کہ یہ بات ٹھیک ہے تو وہ نہیں ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، یہ پیغام اور یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا، فرمایا کہ ہمیں یہ فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، جس طرح آگے سورہ زمر میں بھی آئے گا۔ تو فرمایا ان کی مثال اسی طرح جس طرح ایک مکڑی ہوتی ہے نا، مکڑی وہ ایک جالا بنتی ہے، وہ گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے، جو ایک ہوا کے ساتھ چھوٹی سی پھونک کے ساتھ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو اہل شرک ہیں جن کے ساتھ یہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان کی حیثیت بھی اس مکڑی کے جالے سے زیادہ کوئی مضبوط نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ روح نکلنے کی بات ہے، روح نکلنے کی بات ہے، اور روح نکلنے کے اللہ نے اس سے پہلے بھی چیلنج کیا ہے، جب روح نکل رہی ہوتی ہے، ابھی نکلی نہیں، نکالنے کی تیاریاں ہو رئی ہوتی ہیں، فرمایا لے آؤ ان سب کو، بلاؤ ان سب کو۔ سورۃ الواقعہ کے آخر میں کوئی ایک بھی ہے جو اللہ کے حکم کو ایک سیکنڈ کے لیے ٹال سکتا ہو؟ یہ ایک ہوا کے یعنی پھونک سے بھی زیادہ کمزور یہ نظریہ اور یہ سوچ ہے کہ ہمیں فلاں بچائے گا، ہمیں فلاں بچائے گا، اور قیامت کے دن ہے، اور ایسی ایسی کہانیاں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، اگر انہیں کوئی علم ہونا تو اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں دنیا آخرت میں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، باقی کون شرک کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے، کس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اب اس کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ غالب ہے، دے سکتا ہے، لیکن حکیم، جب اس کی حکمت ہے تقاضا کرے گی، جب وہ چاہے گا اس وقت یہ سارا معاملہ ہو جائے گا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ ساری مثالیں ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ عیسائی، یہودی، کوئی بھی دین کے ساتھ، کسی بھی دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو ان آیات کے اوپر غور کرے سچے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو پھیر دیتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، فرمایا سمجھتے اس کو کون ہے؟ جو علم رکھنے والے ہیں، جو علم رکھنے والے۔ ایک بندہ ہے وہ شرک کر رہا ہے، اب شرک کرتے ہوئے جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک یہی ہے، تو وہ قرآن کو بند کر کے رکھے گا کہ یہ قرآن میرے نظریے کے خلاف ہے۔ لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ علم کی کتاب یہ ہے، میں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، تو جب وہ پڑھے گا تو اپنے سارے عقائد کو، نظریات کو اس کے مطابق بناتا جائے گا۔ تو وما يعقلها الا العالمون، خلق اللہ السماوات والارض، زمین و آسمان کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، جب زمین و آسمان کا ایک انچ بھی کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا تو پھر خالق کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مالک کیسے ہو سکتا ہے ان کا، اور ان کے اس دنیا آخرت میں کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے جو اس اللہ کی نافرمانی کرے جو شخص اور اس کو وہ بچا پائے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔